لوگ انگلینڈ میں تھے تو میرے ساتھ ایک آدمی 20 روز کے نکلا، پڑھا لکھا آدمی تھا. ایک دن مجھے کہنے لگا کہ امیر صاحب ایک مشورہ ہے. ضرور، کیا مشورہ ہے؟ کہ آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ابا کو لیٹر لکھوں. اچھا، وہ تو اسکول کے ٹیچر تھے وہ خود. میں نے کہا آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس میں لیٹر لکھنے میں کیا پوچھنے کی بات ہوئی؟ کہ نہیں، بات دوسری ہے. لیٹر لکھنا تو میرے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے؟ کہ دوسری بات یہ ہے کہ میرے اور میرے باپ کے تعلقات 20 سال سے بگڑے ہوئے ہیں. بات چیت بند ہے، ابا سے بات نہیں ہو رہی ہے. ہم تو نہیں جانتے تھے کہ ان کے رہن سہن میں کیا بگاڑ ہے ماں باپ کے ساتھ. اب یہ چلا ہے اس محنت میں. باتیں سنی، محنت ہوئی، فضا دیکھی، تو اس کام نے اس پر یہ اثر کیا کہ 20 برس جو بات چبھی نہیں، اب چبھنے لگی. ہاں، کیوں کہ ایمان میں حرکت آئی ہے، ایمان میں قوت آئی ہے. ایمان میں قوت آتی ہے تو گناہ چبھتے ہیں. جیسے بدن سننا ہو گیا ہو تو کوئی بھی چیز چبھے گی، پھانس ہو، پین ہو، لیکن بدن سن ہو گیا ہے پھر نہیں چبھے گی. وہ ایسے ایمان سن ہو جاتا ہے پھر گناہ چبھتے نہیں ہیں. لیکن ایمان میں حرکت آئی ہے، ایمان میں حرارت گرمی آئی ہے، گناہ چبھنے لگا کہ 20 سال سے ابا سے بات چیت بند ہے. میں نے کہا ابا اور اماں یہ تو دونوں آنکھیں ہیں، کس کو پھوڑو گے؟ یہ میں نے مثال دی کہ یہ کام ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہدایت وہاں جاتی ہے جہاں گمراہی کا اثر ہو. ہاں، جیسے بیماری دوا وہاں جاتی ہے جہاں بیماری کا اثر ہو. اس لیے ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اصولوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس راستے میں پھریں، پھر دیکھیں کیا فائدہ ہوتا ہے. تکلیف آئے اس راستے میں تو برداشت کریں. ہاں، تکلیفوں کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. جب اس راستے کی تکلیفیں برداشت کی جائے گی پھر اس راستے کا اثر دوسرا ہوگا، اس محنت کا اثر دوسرا ہوگا. ہاں، کہ فاسق کو توبہ ملے گی، گنہگار کو توبہ ملے گی، اور پہلے سے پابند ہے تو پرہیزگار ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے. عرب میرے ہاں آتے، ہمارے پاس آتے ہیں، میں عربوں سے کہتا ہوں کہ محنت کرو اصولوں سے. اگر آدمی پہلے سے اچھا نہیں ہے تو اس کو اللہ توبہ دے دے گا، وہ توبہ کر کے ٹھیک ہو جائے گا. اور پہلے سے بہتر ہے تو پرہیزگار ہو جائے گا، متقی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ پرہیزگاری دیں گے. اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ محنت میں لگے، ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق فائدہ ہوگا. ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق فائدہ ہوگا. جیسے زمین ہے نا، بعض زمین زعفران کی ہوتی ہے، بعض زمین جو کی ہوتی ہے، بعض زمین ایسے ادرک کی ہوتی ہے، اس میں ادرک پیدا ہوتا ہے، زعفران پیدا ہوتا ہے. بعض ایسی جس میں جو باجرہ پیدا ہوتا ہے. لیکن پانی کی سب کو ضرورت ہے. پانی نہیں ہے تو ادرک بھی نہیں اور زعفران بھی نہیں، اور جو بھی نہیں اور باجرہ بھی نہیں. وہ پانی ہے تو کہ زعفران کی زمین میں زعفران ہوگا، ادرک کی زمین میں ادرک، جو کی زمین میں جو، باجرے کی زمین میں باجرہ، میوہ اور پھل کی زمین میں پھل. پانی سب کے لیے ایک. یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. ایک ہی پانی سے سب کو سینچائی سب کی ہوتی ہے، ایک ہی پانی سب کو دیا جاتا ہے. زعفران کی زمین زعفران اگاتی ہے، ادرک کی زمین ادرک اگاتی ہے. ایک ہی دعوت، ایک ہی کتاب، ایک ہی محنت. ابو بکر بن گئے، ایسا کوئی نہیں بنا. زعفران کی زمین. ابو ذر بن گئے، ایسا کوئی نہیں بنا. حضور نے فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. یہی پانی پڑا ہے، یہی پانی پڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ہے دین، یہ پانی ہے. جب لوگ اس کو محنت کر کے لیں گے تو اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اس کے ثمرات، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. اس لیے ہم بشارتیں سناتے ہیں. وہ بشارت سنانا یہ ہمارا کام ہے کہ مسلمانوں کو بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں دو. حضور نے فرمایا بشارتیں سناؤ تاکہ لوگ خوشی خوشی کام کریں. نفرتیں مت دلاؤ، نہیں تو کٹ جائیں گے.
اپنے آدمیوں سے فرماتے تھے جب بیچتے تھے کہ لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ، ایسا ڈھنگ نہ اختیار کرو کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں. بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں بتاؤ، اللہ کے انعامات بتاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے دل جیتو، اور دل جیت کے ان کام پہ لگاؤ. پھر دیکھو ایک ایک آدمی کتنا کام کر لے گا، اس کی صلاحیت ہے. نہیں تو صلاحیت 2-4 پیسوں میں چلی جائے گی. ماں باپ نے پیسے کمانے پہ لگایا، صلاحیت کا بچہ تھا، صلاحیت کا بچہ تھا، اس کو یہ کوڑیوں میں لگا دیا تو زعفران کی زمین میں طہارت خانہ بنا دیا. یوں اس لیے امام غزالی نے فرمایا تمہاری اولاد امانت ہے، جس طرح نعمت ہے امانت ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو دین پر لگواؤ تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تمہارے مرنے کے بعد دعا کرے، وہ تمہارے مال سے حقوق ادا کرے، تمہارے مال سے حقوق ادا کرے، تمہارے مال سے احسان کرے. یہ کیوں؟ تمہیں دین آیا. تو یہ دین ہے میرے بھائیوں. بارش کے پانی کی طرح سے حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، جو علم و ہدایت پروردگار نے مجھے بھیجا ہے، فرمایا وہ بارش کے پانی کی طرح سے. تو بارش کے پانی ہے زعفران بھی، ادرک بھی، جو بھی، باجرہ بھی، پھل بھی، سب چیزیں پانی کے بغیر کچھ نہیں. وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز پانی سے زندہ ہوتی ہے. ایسے نبوت کے راستے سے جو ملا ہے دین، علم، عمل، اخلاق، اخلاص، اس کی محنت، یہ ہے پانی، اسی سے پرورش ہوگی. ابو ذر بھی بنے، ابو ذر بھی بنے، ابو بکر بھی بنے، عمر فاروق بھی بنے، اور کون کون بنے. ہاں اسی پر پانی پڑا. جاہلیت کی زمین تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندے پیدا کیے کہ دنیا کو ان کے ذریعے سے ہدایت ہو گئی، اور دنیا کی فضا بدل گئی، دنیا میں حق آ گیا، روشنی ہو گئی، حقوق ادا ہو گئے، سلامتی آ گئی. ہاں سلامتی آ گئی. ایک آدمی عراق سے مدینہ آیا تو ان کی خیر خبر پوچھی، بھائی سفر اچھا ہوا؟ کہ الحمدللہ میرا سفر بہت اچھا ہوا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہ نہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میں نے وہاں سے لے کر کے یہاں تک 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آج کے حساب سے، کہ میں نے وہاں سے لے کر کے یہاں تک تمام لوگوں کو ایسا دیکھا جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. میں نے لوگوں کو ایسا پایا کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. مجھ کو بھی انہوں نے اجنبی نہیں سمجھا کہ یہ اجنبی ہے، مسافر ہے، پردیسی ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد. تو جو بزرگ اس کی حالت سن رہے تھے انہوں نے فرمایا ذاک ایمان، یاد رکھو یہ ایمان پھیلا ہے، اس لیے بھائی ہو گئے ہیں، اس لیے ایک ماں باپ کی اولاد نظر آتی ہے، اس لیے ایک احسان اکرام کا معاملہ کر رہے ہیں.